بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا معہد الحافظات، درجہ عالمیہ سال اول کے طالبات ابو داؤد شریف کا درس شروع کر رہے ہیں۔ پہلی حدیث کتاب الطہارہ باب التخلی عند قضاء الحاجہ، اس کی پہلی ایک حدیث پڑھی تھی اور اس کی تشریح وغیرہ باقی تھی۔ دیکھ اس باب میں جو باب التخلی ہے، اس باب میں مصنف نے دو حدیثیں ذکر کی ہیں۔ پہلے حدیث جو ہے اس کا راوی جو ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہے، اور دوسری حدیث کے راوی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ تو دونوں کے مضمون تقریباً ایک ہی ہیں، البتہ دوسری حدیث میں وضاحت تھوڑی زیادہ ہے۔ پہلے حدیث میں جو فرمایا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائیت کے لیے جاتے تو ابعد دور اختیار فرماتے، یعنی آبادی اور لوگوں سے دور ہو جاتے۔ ابھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دوری اختیار فرماتے اس حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسری حدیث اس کی تشریح اور وضاحت کر رہا ہے، اس میں حتی لا یراہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دور جاتے کہ کسی کو نظر نہیں آتے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں اور اوجھل ہو جاتے اور لوگوں کو نظر نہیں آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے ہیں۔ آج کل جو ہیں پھر آپ تو طالبات ہیں، ویسے بھی آپ کے لیے باہر جانے کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے اس زمانے میں، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ پردہ حاصل کرنا ہے، لوگوں سے پردہ و تنہائی۔ آبادی میں بھی تنہائی اور پردہ حاصل ہو سکتی ہے، جس طرح ہمارے عام گھروں میں بیت الخلاء وغیرہ بنائے گئے ہیں، اس میں قضاء حاجت کے لیے جاتے ہیں۔ آگے جو فرماتے ابعد، یہ فعل متعدی ہے جو مفعول چاہتا ہے، لیکن یہاں پر مفعول کا ذکر نہیں ہے۔ اصل میں یہ اس طرح تھا، ابعد نفسہ عن الناس، ابعد نفسہ عن الناس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے اپنے آپ کو لوگوں سے، لیکن یہاں پر فعل متعدی کو لازم کی جگہ لایا گیا ہے۔ اصل میں تھا بعد عن الناس، لیکن عربی میں کبھی کبھار متعدی لازم کی جگہ، لازم متعدی کی جگہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ المذهب، مذہب یہ کون سا صیغہ ہے؟ یا مصدر میمی ہے یا ظرف مکان ہے، ذهب یذهب سے، اور المذهب اصل میں معنی جانا، تو جانا کہاں دور جاتے، کیا مطلب دور اختیاری فرماتے جانے میں؟ تو المذهب میں الف لام عاد خارجی ہے، متعین، معین جانا اور مخصوص جانا مراد ہے، جو قضاء حاجت کے لیے جانا ہے۔ یہ تو مصدر میمی کا معنی ہے۔ اور دوسری صورت میں جو ظرف کا معنی لیں گے، ظرف کا صیغہ، تو پھر ترجمہ کریں گے کہ آپ جاتے، جانے کی جگہ، جس سے مراد بیت الخلاء ہے، جانے کی جگہ جاتے تھے، دور جانے۔ اس حدیث سے مصنف نے ترجمۃ الباب، ترجمۃ الباب جو ہے یہ باب التخلی عند قضاء الحاجہ، تخلی کو ثابت کیا ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ تخلی کا لفظ موجود نہیں، لیکن معنی مصنف نے ابعد سے نکالا ہے کہ دوری اختیار کرنے سے آپ کا مقصود خلوت حاصل کرنا تھا۔ تو حدیث کے مطابق ترجمۃ الباب سے کبھی تو صراحتاً یعنی لفظاً و معناً دونوں طرح ہوتا ہے، اور کبھی مناسبت صرف معناً ہوتی ہے، یا پر مناسبت جو ہے صرف معناً ہے، یعنی بطریقہ استنباط۔
آگے جو دوسری حدیث ہے اس کی طرف آپ جو ہے توجہ فرمائیں. وبه قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز برازا باقي كسر فتحة دون بس أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. دیکھیں فرماتے ہیں اس حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے براز کا، صحرا میں جانے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انطلق چلتے روانہ ہو جاتے. کہاں تک جاتے؟ حتی لا یروا احد، اتنا دور جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نظر نہیں آتا، کوئی نہیں دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اتنا دور جاتے. میں نے پہلے بتایا کہ اس حدیث اور پہلے حدیث کا مفہوم مقصد تقریباً ایک جیسا ہے، خاص کوئی فرق نہیں ہے. دیکھیے یہاں پر اس حدیث میں جو سند ہے وہ آپ نے پڑھی. اس طرح سے پہلے جو حدیث کی سند تھی عبداللہ بن مسلمہ والی حدیث، مغیرہ بن شعبہ والی، وہ سند بھی آپ نے پڑھی. لیکن سند پڑھنے کا طریقہ آپ نے جاننا ہے کہ سند جو ہے کیسے پڑھی جاتی ہے. جہاں پر ثنا ثان آیا ہے اس کے لیے ہم حدثنا لفظ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ قال بھی پہلے پڑھیں گے، قال حدثنا. اور جہاں پر صرف نہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے اخبرنا، اس کے ساتھ بھی قال اخبرنا پڑھیں گے. اس متن سند میں ایک قید آپ یاد رکھیں جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ابن کا لفظ جو ہے اگر یہ دو عالموں کے درمیان آ جائے تو اس کے ساتھ پھر حمزہ نہیں لکھا جاتا. جیسے عبداللہ ابن عمر، اس کے ساتھ حمزہ نہیں لکھا جاتا. اگر البتہ ابن جو ہے پہلا یا ما بعد والا کوئی عالم نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ جو ہے حمزہ لکھا جائے گا. پڑھنا تو دونوں صورتوں میں نہیں، یہ حمزہ وصلی ہے، لیکن لکھنے کی بات میں کر رہا ہوں اب. اس طرح اخبرنا حدثنا الفاظ اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں. یہاں جو سند حدیث کے خاص اصطلاح کا جاننا ضروری، میں نے بتایا کہ حدثنا اخبرنا میں کیا فرق ہے. اس لیے کبھی یہ آتا ہے حدثنا اور کبھی اخبرنا آتا ہے. تو جواب ہے کہ اخبار و تحدیث کے درمیان لغتاً تو کوئی فرق نہیں ہے. لغت میں محدثین کی اصطلاح میں کوئی فرق ہے یا نہیں، اس کا جواب ہے کہ محدثین کی دو جماعتیں ہیں، ایک متقدمین، دوسری جماعت متاخرین. متقدمین اکثر علماء ان دونوں کے درمیان فرق کے قائل نہیں ہیں. ان کے نزدیک ان کے اصطلاح میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ یہ دونوں لفظ ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں. اور متقدمین میں بخاری رحمہ اللہ ہے، اس طرح امام ظہری، امام مالک رحمہ اللہ غیر متقدمین میں سے ہیں. اور متاخرین جو ہیں وہ ان الفاظ میں فرق کے قائل ہیں. متاخرین میں سے امام مسلم، امام نسائی وغیرہ ہیں. وہ جو ہیں ان میں فرق کرتے ہیں. اس طرح امام ابو داؤد کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ابو داؤد میں بھی اخبار اور تحدیث میں فرق کرتے ہیں، اخبرنا حدثنا. اور تیسرا قول یہاں پر وہ ہے جس کو بعض کہتے ہیں سماع میں لفظ شیخ میں. سماع لفظ شیخ میں تو مطلق اخبرنا و حدثنا استعمال کرنا چاہیے. اگر شاگرد پڑھے
تو اس وقت پھر جو ہے اخبرنا قراءۃ علیہ اور حدثنا قراءۃ علیہ کہنا چاہیے۔ خلاصہ یہ کہ مطلق عبارت حدیث تو سماع من لفظ شیخ کے لیے مستعمل ہوتا ہے، اور اگر شاگرد استاذ پر قراءت کرے تو وہ اخبرنا حدثنا کے ساتھ قراءۃ علیہ کا لفظ بھی زیادہ کیا جائے گا۔ یہ سبق انشاءاللہ کافی ہے، دوسرا درس انشاءاللہ آئندہ کے لیے۔